बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का लेसन शुरू करते हैं। पेज नंबर 1 और फ्रॉम द मिडल ऑफ द पेज। Norma put the button unit beside her on the couch. Couch means sofa settee. नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने पास सोफे पर रख लिया। बिसाइड का मतलब है पास। नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने पास सोफे पर रख लिया। शी रीड एट द टाइप्ड नोट स्माइलिंग। उसने लिखे हुए नोट को मुस्कुराते हुए दोबारा पढ़ा। टाइप का मतलब है टाइप किया हुआ यानी लिखा हुआ। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हात के बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन टू मेक द सैलड। चंद लम्हों के बाद वो सलाद बनाने के लिए वापस बावर्ची खाने में गई। सैलड मीन्स सलाद। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। आई विल गेट इट। मैं इसको देख लूँगी। चूँकि वो जानती है बटन यूनिट जो है उसने उसे वसूल किया था और उस पर उसने वो नोट पढ़ लिया था मिस्टर स्टीवर्ट का लिखा हुआ कि मैं रात 8 बजे आपसे मिलने आऊँगा, लिहाजा वो उससे वाकिफ़ रखती है। इसलिए उसका कहना आई विल गेट इट, मैं इसको देख लेती हूँ, मैं इसको देख लूँगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से पुकारा। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये भी याद रखिए कि किचन का तर्जुमा जो है किचन नहीं करना, बावर्ची खाना करना है। इसी तरह बाथरूम का तर्जुमा गुस्ल खाना करना है। यानी ये बात याद रखिए कि जहाँ तक मुमकिन हो, अगर उर्दू में लफ्ज़ दस्तयाब है तो वही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तर्जुमा हम उर्दू में कर रहे हैं। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर दीवान खाने में पढ़ रहा था। देयर वाज ए स्मॉल मैन इन द हॉलवे। हॉलवे मीन्स कॉरिडोर, पैसेज, वॉकवे। ये जो आपको पिंक कलर्स में नज़र आ रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट में, ये सिनोनिम्स हैं। इसको आप देख भी रहे होंगे और मुझसे सुन भी लेंगे। तो हॉलवे का मतलब राहदारी। इसकी आगे तस्वीर भी आ रही है, वो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था। छोटा आदमी नहीं कहना, क्योंकि कद की वजह से ना आदमी छोटा हो सकता है और ना बड़ा, लिहाजा छोटे कद का आदमी। तो राहदारी में छोटे कद का एक आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। उसने अपना हैट उतारा। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। तो जो अंग्रेज़ हैं वो तज़ीमन सलाम करने के लिए अपना हैट, टोपी वगैरह उतारते हैं और फिर नीचे झुकते हैं। तो ऐसे ही उसने किया आने वाले ने। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। उसने अपना हैट उतारा जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसेस लुइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। इंक्वायर का मतलब दरियाफ्त करना, और पोलाइटली मीन्स कोर्टियसली, सिविली, यानी शाइस्तगी से। मिसेस लुइस, क्या आप बेगम लुइस हैं? उसने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया या पूछा। ये कॉरिडोर है। इधर एक साइड में कमरों की आपको कतार नज़र आ रही है, दूसरी साइड में भी, और दरमियान से ये जो राहदारी है इसको हॉल में कहते हैं। यस। तो नॉर्मा ने उसका जवाब भी दिया है और साथ क्वेश्चन मार्क भी है, यानी जवाब भी है और जवाब में सवाल भी है, यानी आप से मतलब यानी आपको भी पूछ रहे हैं। आई मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। रिप्रेस मीन्स सप्रेस्ड, ब्लॉक्ड, दुबाई। बाज़ का हम ऐसा किरदार देख लेते हैं कि उसको देखकर हम जो है वो मतलब कह लें तंज़ी अंदाज से ना मुस्कुराते हैं, हमारे लबों पर एक मुस्कुराहट से आ जाती है, लेकिन मुरब्बतन हम उसको दबाते भी हैं कि कहीं आने वाला जो है वो या देखने वाला वो नाराज़ी ना हो जाए। लिहाजा नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने मुस्कुराहट दबाई। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। सेल्स पिच मीन अ सेलर्स परसुएसिव वर्ड्स टू सेल समथिंग, यानी चीज़ें बेचने के लिए ये जो सेल्स मैन होते हैं वो बड़े पुरकशिश अल्फाज में अपनी चीज़ें जो है वो बेचते हैं ताकि ख़रीदार जो है वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए माइल हो जाए। शी वॉज श्योर नाउ, अब उसको यकीन था कि ये चीज़ें बेचने का कोई हरबा है या गुर है।
تو سیلز پیج کو اردو میں کہیں گے چیزیں بیچنے کا معاملہ حربا یا گر. دوبارہ دیکھتے ہیں. شی واز شیور ناؤ, اس کو یقین تھا کہ یہ چیزیں بیچنے کا کوئی معاملہ ہے. مے کم ان, کیا میں اندر آ جاؤں؟ آسکڈ مسٹر اسٹیورٹ, مسٹر اسٹیورٹ نے پوچھا. آئی ایم رادر بیزی. رادر مینز سم واٹ سلائٹلی, اردو میں اس کو کہتے ہیں قدرے تھوڑی سی. تو کہتی ہے نارما کہ نارما سیٹ, نارما نے یعنی کہا, تو کہا کیا؟ آئی ایم رادر بیزی, میں قدرے مصروف ہوں یا میں ذرا مصروف ہوں. نارما سیٹ, نارما نے کہا. ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو واٹ اٹ از, کیا آپ جاننا نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے؟ تو اب جب نارما نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب جو ہے یہ کوئی چیزیں بیچنے کا معاملہ ہے, تو یہ تو اپنی چیزیں بیچنے آئے ہیں لیکن وہ چیز خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس لیے اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں مصروف ہوں. دوسری طرف وہ بھی جو مسٹر اسٹیورٹ ہے اس نے بھی ظاہر نارما کو اپنے جال میں پھنسانا ہے, تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو واٹ اٹ از, کیا آپ جاننا نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے؟ نارما ٹرن بیک, نارما واپس مڑی. تو یہ بات کہہ کر نا نارما نے کہ میں قدرے مصروف ہوں, تو اندر کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی. پیچھے سے اس نے یہ الفاظ کہے کہ ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو واٹ اٹ از. اب یہ الفاظ سن کر نا نارما واپس مڑی ہے. مسٹر اسٹیورٹس ٹون ہیڈ بین اوفینسو. اچھا, ٹون مینز ایکسینٹ, انٹونیشن, مینر, لہجہ. اس کو اردو میں ٹون کو اردو میں لہجہ کہتے ہیں, اور یہ تین آپ کو سپرسکرپٹ میں اس کے سنن جو لکھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوں گے. تو نیکسٹ لفظ ہے اوفینسو. اوفینسو کو انگلش میں کہتے ہیں انپلیزنٹ, نیسٹی, اوڈیس. اردو میں ناگوار یا ناخوشگوار. مسٹر اسٹیورٹس ٹون ہیڈ بین اوفینسو. مسٹر اسٹیورٹ کا لہجہ ناگوار تھا یا ناخوشگوار تھا. اب دیکھیے نا, جب اس نے کہا کہ مے کم ان, تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ میں ذرا مصروف ہوں. تو اگر آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے جائیں اور وہ آگے سے کہہ دے, آپ کہیں کہ ذرا بیٹھ کر بات کرتے ہیں, لیکن وہ جو میزبان ہے گھر والا وہ کہہ دے کہ نہیں جی میں ذرا مصروف ہوں, تو ظاہر ہے پھر آپ اچھا فیل نہیں کریں گے. اسی طرح مسٹر اسٹیورٹ کو بھی اچھا نہیں لگا جب وہ یہ بات کہہ کر کے میں ذرا مصروف ہوں, اور وہ اندر جانا شروع ہو گئی. تو اس لیے مسٹر اسٹیورٹ کا لہجہ جو ہے وہ ناگوار ہو گیا. اچھا, نو آئی ڈونٹ تھنک سو, شی ریپلائڈ. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. شی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا. تو اس نے سوال کیا تھا نا جو کہ ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو واٹ اٹ از, تو اس کا یہ جواب ہے. اس نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ جاننا نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے, تو اس کا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو, نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. شی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا, یعنی اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاننا چاہتی کہ یہ کیا ہے. اٹ کوڈ پروو ویری ویلیویبل, ہی ٹولڈ ہر. ویلیویبل مینس پریشیس, ایکسپینسو. اردو میں اس کو کہتے ہیں قیمتی. تو اٹ کوڈ پروو ویری ویلیویبل, یہ بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے. ہی ٹولڈ ہر, اس نے اسے یعنی نارما کو بتایا. مانیٹریلی, شی چیلنجڈ. اچھا, مانیٹریلی کو کہتے ہیں انگلش میں فائنانشلی, فسکلی, اور اردو میں اس کو کہتے ہیں مالی لحاظ سے. شی چیلنج کا مطلب عام جو اس کا مطلب ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مقابلے کے لیے للکارنا یا پکارنا, لیکن اس کا دوسرا مطلب تصدیق چاہنا بھی ہے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹو وانٹ کنفرمیشن. یعنی اس نے تصدیق چاہی, یعنی نارما نے تصدیق چاہی. اور تصدیق چاہی کیا ہے؟ مانیٹریلی, مالی لحاظ سے. یعنی وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بٹن یونٹ بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے, تو یا کیا یہ قیمت جو ہے یہ مطلب مالی لحاظ سے ہے؟ مسٹر اسٹیورٹ نوڈر, مسٹر اسٹیورٹ نے اپنا سر اسبات میں ہلایا. مانیٹریلی, مالی لحاظ سے ہی سیڈ. نارما فرونٹ. فرون کا مطلب ہے تیوری چڑھانا, اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سکاؤلڈ یا گلوورڈ. نارما نے تیوری چڑھائی. شی ڈیڈنٹ لائک ہز ایٹیچیوڈ, اس نے اس کے رویے کو, ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے رویہ, اور اس کے سنن میں کنڈکٹ, بیہیویئر. اس نے اس کے رویے کو پسند نہیں کیا, یعنی نارما نے مسٹر اسٹیورٹ کے رویے کو پسند نہیں کیا. اچھا, وہ ناراض ہو گیا تھا نا, اور اس نے ذرا وہ ناگوار الفاظ مطلب لہجے میں کہا تھا کہ ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو واٹ اٹ از,
اب یہ جو رویہ تھا اس طرح پوچھنے کا، تو اس نے یعنی نارما نے مسٹر اسٹیورٹ کے اس رویے کو پسند نہیں کیا. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سیل؟ شی آسکڈ. آپ کیا چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، یعنی نارما نے پوچھا کہ آپ کیا چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سیلنگ اینی تھنگ. میں کوئی چیز بیچ نہیں رہا ہوں. ہی آنسرڈ. اس نے جواب دیا. آرتھر کیم آؤٹ آف دا لیونگ روم. آرتھر دیوان خانے سے باہر آیا. سم تھنگ رانگ. کیا کچھ گڑبڑ ہے؟ یعنی وہ رات کا وقت ہے، رات کے 8 بج رہے ہیں. اگر کوئی ملنے جلنے والا ہوتا، کوئی عزیز رشتے دار، تو اندر آ جاتا، اور اگر وہ کوئی اجنبی ہے تو ظاہر ہے پھر اسی وقت چلا جاتا. لیکن بحث جاری ہے، وہ بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر، اس لیے وہ باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے سم تھنگ رانگ. کیا کچھ گڑبڑ ہے؟ مسٹر اسٹیورٹ انٹروڈیوسڈ ہمسیلف. مسٹر اسٹیورٹ نے اپنا تعارف کرایا. دا ڈیش. اچھا، ڈیش عزیز طلبہ و طالبات، ڈیش کے 3 استعمال ہیں. نمبر 1، کسی کی بات ادھوری رہ جائے. نمبر 2، کسی کی بات کاٹ دی جائے. یا نمبر 3، اپنی اصلی بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات جو ہے وہ شروع کر دی جائے. آرتھر پوائنٹڈ. آرتھر نے اشارہ کیا. پوائنٹ کا مطلب اشارہ کرنا، اور انگلش میں اس کو انڈیکیٹ اور سگنل جو ہے وہ کہتے ہیں. آرتھر پوائنٹڈ ٹورڈ دا لیونگ روم اینڈ اسمائلڈ. آرتھر نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا اور مسکرایا. دراصل اس نے بات خود ہی ادھوری چھوڑ دی ہے. شاید یہ کہنا چاہتا تھا وہ دا سیلز مین، کہہ رہے آپ تو سیلز مین ہیں، لیکن اس نے مروتاً جو بات ہے وہ ادھوری چھوڑ دی اور آگے ڈیش کا استعمال کیا. وہ تھا ارے آپ. اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ارے آپ اور آگے ڈیش. آرتھر پوائنٹڈ ٹورڈ دا لیونگ روم. آرتھر نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا. اینڈ اسمائلڈ، اور مسکرایا. وٹ از دیٹ گیجٹ اینی وے؟ گیجٹ کہتے ہیں آلے کو، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیوائس یا اپلائنس. اینی وے بہرحال. وٹ از دیٹ گیجٹ اینی وے، بہرحال یہ آلہ کیا ہے. یہ آرتھر نے پوچھا ہے اب اس سے مسٹر اسٹیورٹ سے کہ وٹ از دیٹ گیجٹ اینی وے، بہرحال یہ آلہ کیا ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ویڈیو لیسن نمبر 1 اور پارٹ 1 بھی اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.